نماز میں قیام کے دوران پیروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہو ہے؟ دیکھو ابو داؤد شریف میں روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفوں کو سیدھا رکھا کرو، لینو مناکبکم، اپنے موڑے سخت مت رکھو، نرم کرو۔ اگر تمہارا بھائی تم کو ذرا سا پیچھے لا رہا ہے تاکہ صف کے لیول میں آؤ، تم آگے ہو، تو پہلوان کی طرح اینٹھے مت رہو، موڑا نرم کر دو، صف میں سیدھے آ جاؤ۔ وَتَرَاسُ، اور صف کو پیوست کرو، شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح رکھو۔ وَسُدُّ الْخَلَلَ، اور کشادگیوں کو بند کرو۔ جب اللہ کے نبی کہتے ہیں کشادگیوں کو بند کرو تو بتاؤ ٹانگ پھیلانے میں کشادگی بڑھتی ہے کہ گھٹتی ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کشادگی بند کرو۔ یہ کہتا ہم اتنا کشادہ کر دیں گے کہ گدھا بھی چاہے تو پار ہو جائے۔ حدیث کیا بولتی ہے؟ سد الخلل۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ٹکنے سے ٹکنے ملاؤ۔ حافظ ابن حجر اسقلانی حنفی نہیں ہے، شافعی ہے، بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جس حدیث میں آتا ہے کہ الصق الکعب بالکعب، ٹکنے کو ٹکنے سے ملاؤ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سٹانا، بلکہ سب کو سیدھا کرو۔ کیوں؟ یہ مطلب کیوں ہے؟ اب وہ مطلب کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ابو داؤد شریف کی روایت میں تین چیز کو ملانے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ حکم دیا اللہ کے نبی نے موڑے کو موڑے سے ملاؤ، گھٹنے کو گھٹنے سے ملاؤ، ٹخنے کو ٹخنے سے ملاؤ۔ نبی نے جب تین چیز کو ملانے کا حکم دیا ہے، تم ایک ہی کیوں ملا رہے ہو؟ تینوں ملا کر دیکھ لو، تینوں ملاؤ گے تو ٹانگ پھیلے گی کہ سمٹے گی؟ پتہ چلا حدیث کا نام لے رہے ہو اور حدیث کی مخالفت کر رہے ہو۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہونے کی حالت میں عموماً جب آدمی کھڑا ہوتا ہے کسی کے سامنے تو جتنا فاصلہ پاؤں میں رہتا ہے، اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہے تو قیام کی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قومو، کھڑے ہو، تو جیسے ہم کھڑے ہوتے ہیں ویسے ہی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہم کسی کے سامنے جاتے ہیں کھڑے ہونے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے کسی کام سے، ٹانگ پھیلا کر کے ایسے میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی ڈر جائے گا کہ بابری بڑھکر لڑاکا بہادر روب جما رہا ہے۔ یہ اللہ تو روب جماتے ہیں، گھوش آتا نہیں سمجھ میں۔ اس لیے سد الخلل کی روایت بتا رہی ہے کہ ٹانگوں کو پھیلانا کشادگی بڑھانا ہے، نماز کی حالت میں کشادگی کم کرنا ہے۔ کم کی حد وہ ہے کہ جو عادتاً معمولاً کھڑے ہونے کے وقت دونوں پاؤں میں فاصلہ ہوتا ہے اتنا ہی فاصلہ ہونا چاہیے۔ اس معمول اور عادت کے خلاف، یہ سنت کے خلاف حدیث کے مخالف ہے۔ رہا ٹکنے سے ٹکنا ملانے کی حدیث، تو حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس میں عضو کو عضو میں سٹانا مقصود نہیں ہے، کیونکہ اگر عضو خاص کو لیا جائے تو تین عضو کو ملانے کا حضور حکم دے رہے ہیں۔ تینوں عضو دو آدمی کا صف میں کسی طرح بھی مل نہیں سکتا ہے، ایک ملے گا تو دوسرا ہٹ جائے گا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اس سے صرف سب کو سیدھا کرنا مقصد لے رہے ہیں۔ بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ محاورے میں معنی اس کے کچھ ہوتے ہیں اور لغت میں معنی اس کے کچھ ہوتے ہیں۔ ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں کریلا اور نیم چڑھا، تو کیا مطلب کہ کریلے کے پیڑ کو نیم پر چڑھا ہو؟ لغت میں دیکھو گے تو کریلے کے معنی وہی ملے گا اور نیم کے معنی وہی ملے گا۔ یہ محاورہ ہے، کریلا اور نیم کا درخت ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ محاورہ بولا جاتا ہے کڑوے کو اور کڑوا بنا دیا، ایک تو ٹیڑھا مسئلہ تھا ہی اور ٹیڑھا کر دیا، تو یہ کریلا اور نیم چڑھا محاورہ ہے۔ وہاں پر کریلا بازار سے خرید کے لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن غیر مقلدوں کو کون سمجھاوے؟
ان کو حدیث سمجھنے کا لور ڈھنگ ہے نہیں، حدیث والے بن گئے۔ میرے بھائیوں، تھوڑا ہی تھوڑا چلنا ہے۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا، نماز کے بعد دعا مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے، یہ مسئلہ ہے۔ دیکھو، دعا الگ عبادت ہے، نماز الگ عبادت ہے، دونوں عبادت کو جمع کیا گیا۔ کیوں جمع کیا گیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا قبول ہونے کے دو وقت ہیں، آخر رات و دبر الصلاۃ المکتوبہ، فرض نمازوں کے بعد۔ اللہ کے حبیب فرماتے فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو نبی دعا کرنے کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ دعا سے روکنے کے لیے؟ جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ترمذی کی بسند حسن روایت موجود ہے کہ دعا قبول ہونے کے دو وقت ہیں بڑی اہم ترین، ایک وقت تو آخر لیل ہے اور دوسرا وقت دبر الصلاۃ المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد کا ہے۔ تو یہ بات اللہ کے نبی دعا نماز کے بعد کرنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ دعا سے روکنے کے لیے؟ حدیث سمجھنے کا جس کو ادنا درجے میں بھی شعور ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ کے نبی ترغیب دے رہے ہیں فرض کے بعد، نماز کے بعد دعا مانگنے کا۔ نبی کا عمل بھی دلیل ہے اور نبی کا قول بھی دلیل ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم قول کو دلیل نہیں مانیں گے، تم ہم کو دکھاؤ کہ حضور نماز کے بعد دعا خود مانگتے تھے کہ نہیں مانگتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر حضور نہ بھی مانگتے ہو تو نبی کا یہ کہنا کہ تم مانگو قبولیت کا وقت ہے، کیا اتنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم نبی کے عمل ہی کی صرف پیروی کریں گے، قول کی نہیں کریں گے۔ اور تم جھوٹے ہو، تم دکھا نہیں سکتے کہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھا اور بلا دعا مانگے چلے گئے اٹھ کر کے، اور ہم دکھائیں گے کہ نماز پڑھا اور نبی نے دعا مانگی۔ اور کہاں سے دکھائیں گے؟ بخاری سے دکھائیں گے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دعا بعد الصلاۃ کا باقاعدہ ترجمۃ الباب باندھا ہے اور اس میں حدیث لایا ہے، اور یہ حدیث بخاری نے کئی جگہ نقل کی ہے۔ سروری کائنات آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد دعا پڑھتے تھے، اللہم ذل جد منکا، اور پوری دعا نقل کی۔ تو حضور کا دعا پڑھنا نماز کے بعد یہ تو بخاری میں موجود ہے۔ اب بتاؤ، حضور دعا مانگتے تھے اور صحابی لوگ کیا گانا گاتے تھے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ نبی تو دعا مانگ رہے ہوں اور صحابی لوگ اٹھ کے بھاگ گئے ہوں؟ یہ صحابہ کے بارے میں تم ہی سوچ سکتے ہو۔ ہم تو صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ نبی کی اتنی پیروی کرنے والے ہیں کہ ایک دن نماز کی حالت میں حضور نے جوتا نکال کر باہر کر دیا تو پھٹافٹ پیچھے سارے صحابہ نے اپنے جوتے نکال دیے۔ بتاؤ، جو صحابی نماز کی حالت میں نبی کو جوتا نکالتا ہوا دیکھ کر اپنے جوتے نکال دیا کرتا ہو، وہ نبی دعا مانگ رہا ہو تو نبی کے پیچھے صحابہ دعا نہیں مانگتے ہوں گے؟ یقیناً مانگتے ہوں گے۔ یہ صحابہ کی شان کے خلاف ہے۔